المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تنبيهان القدر المتيقن في مقام التخاطب. اس سے پہلے ہماری بحث چل رہی تھی مقدمات حکمت کے حوالے سے، اور وہاں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ بتایا تھا کہ معروف اور مشہور یہ ہے کہ جو مقدمات حکمت ہیں وہ تین ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو غیر معروف ہے وہ اور مزید جو ہے وہ اس سے اضافی ہے. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ 4 ہیں، بعض کہتے ہیں 5 ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بس ایک مقام بیان جی معروف 3 ہے، اور صاحب کفایہ نے 2 مقدمات کا اور اضافہ کیا ہے مقدمات حکمت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں قدر متیقن فی مقام تخاطب، یہ نہ ہو جی قدر متیقن، حالانکہ ہیڈنگ یہ لگانا چاہیے تھا کیا عدم وجود قدر متیقن فی مقام تخاطب. اسے اس بات سے لگایا تو اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ قدر متیقن کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ہیڈنگ جو میرے خیال سے بہتر یہ ہوتا کہ عدم وجود قدر متیقن فی مقام تخاطب لگا تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا نہ ہونا ضرور شرط ہے مطلب سے تمسک کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے انصراف، عدم انصراف بھی شرط ہے. آج کی ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ قدر متیقن کے حوالے سے ہے، لیکن آپ یاد رکھیے قدر متیقن اصطلاح سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے جو استعمال کیے گئے. قدر متیقن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی مقدار کہ جو یقینی ہو. متیقن یعنی یقینی ہے، یعنی ایسی مقدار کہ جس کا ہونا یقینی ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہاں تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو قدر متیقن کا ہے، ایسی مقدار کی جو یقینی ہو، کہ یہ 2 طرح سے ہوتی ہے. یہ کبھی فی مقام تخاطب ہے اور یہ کبھی فی مقام خارج ہے. ٹھیک ہے، تو صاحب کفایہ نے جو اضافہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قدر متیقن فی مقام تخاطب کا نہ ہونا ضروری ہے، فی مقام خارج کا ہونا ضروری ہے. اب کیا ہے دونوں اصطلاح مثال سے سمجھیے. کہہ رہے جیسے فی مقام خارج کیا ہے، وہ کہہ رہے کہ یعنی اگر معیار جو ہے وہ قدر متیقن فی مقام خارج کا ہونا ہو، نہ ہونا ہو، تو پھر تو ایسے دنیا میں کوئی اطلاق ہوگا ہی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کوئی بھی مطلق بولیں، کوئی بھی مطلق لفظ بولیں دنیا میں، خارج میں، اس کا کوئی نہ کوئی قدر متیقن ضرور ہے. آپ نے کہا اکرم عالم، ٹھیک ہے، اب آپ چاہتے ہیں عالم کا احترام کرنا، اب یہ عالم، لیکن اس کے بھی اگر ہم خارج میں دیکھیں تو عالم کا قدر متیقن مراجع ہے، جبکہ ہم سب عالم کے اس میں ہیں، لیکن کیا ہے قدر متیقن خارج میں دیکھا جائے تو ایسا کہ جو مجتہد ہو، سید ہو، مرجع تقلید ہو، یہ کیا ہے قدر متیقن کے مقام خارج. اگر مناسبت حکم اور موضوع کو دیکھا جائے تو ان کو خارج نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہ یہ قدر متیقن ہے. تو کہ ہمارا معیار جو ہے خارج میں قدر متیقن ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھے، بلکہ ہم نے معیار کیا قرار دیا ہے قدر متیقن فی مقام تخاطب. اچھا، فی مقام تخاطب کیا ہے، اس کی مثال کل گزر چکی ہے اور اسی مثال کو یہاں پر یہ دیں گے بھی. وہ کیا ہے، جیسے مولا اپنے غلام کے سامنے گھنٹوں جو ہے وہ بکرے کے گوشت کے، غنم کے گوشت کی جو فضائل بیان کر رہا تھا، اور بقیہ گوشت کے اسی حوالے سے نقصان دہ ہیں، ان چیزوں کو بیان کر رہا. پھر اس کے بعد سے اس نے کیا کہا، اشتری اللہ میں، ٹھیک ہے، اشتری اللہ میں کہا. تو اب یہاں پر جو غلام جائے گا خریدنے کے لیے گوشت، وہ کون سا گوشت خرید کے جائے گا جس کے فضائل اس نے بیان کیا، تو وہ لحم غنم ہی خرید کے لائے گا. واضح. تو کہہ رہے کہ ہاں اب یہاں پہ یہ جو قدر متیقن ہے، گرچہ اس نے مطلق کہا ہے، اشتری اللہ مطلق کہا ہے، اگر اب غلام کیا کرے، جائے بازار اور لحم بقر خرید کے لے آئے اور کہے کہ بھئی آپ نے تو اشتری اللہ مطلق کہا تھا، یہ بقر کو بھی شامل ہے. تو آیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا کرے گا تو کیا مولا کے لیے حجت ہے؟ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے جی ہاں مولا کو حجت ہے، اس کو چاہے تو اخلاق دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گھنٹوں اس کی فضیلت بیان کی ہے، گھنٹوں بقیہ گوشت کو اس کے حق میں ضرر ہونے کے بارے میں بتایا ہے، پھر وہ کیسے جو ہے ایسا کر سکتا ہے. وزن
تو کہہ رہے اس طرح کے جو قدر متعین ہے یعنی یہ، تو کہہ رہے اس کو ہم قدر متعین کی مقام التخاطب کہتے ہیں. صاحب کفایہ نے کیا کہا؟ صاحب کفایہ نے یہ کہا کہ اطلاق سے تمسک کے لیے ضروری ہے کہ قدر متعین فی مقام التخاطب نہ ہو. دیکھیے نہ ہو کیوں، کیا مطلب؟ دیکھیے آپ اس مثال میں آپ نے کیا کیا، وہ اس نے اشتری اللحم کہا تھا، مطلق لحم سب کو شامل ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کہا کہ وہ غلام غنم کے علاوہ بقیہ لحم سے تمسک نہیں کر سکتا. یہی تو آپ اس کو منع ہی نہ کر رہے ہیں کہ اطلاق سے تمسک کر رہے ہیں، آپ اس کو منع کر رہے ہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں صاحب کفایہ کہ اس طرح کے رحمۃ اللہ کہ کہا کہ قدر متعین کے مقام تخاطب کرنا ہونا ضروری ہے کس سے؟ اطلاق سے تمسک کے لیے. یہ تو بات رہی کس کی؟ یہ صاحب کفایہ کی. اور اب واضح ہو گیا پر کہ صاحب قدر متعین کے مقام خارج کیا ہے اور مقام تخاطب کیا ہے، اور انہوں نے صاحب کفایہ نے جو معیار قرار دیا ہے، صاحب کفایہ نے جو معیار قرار دیا ہے کیا؟ قدر متعین کے مقام تخاطب کی نفی کی ہے. اگر اس کے ہوتے ہوئے اطلاق سے تمسک آپ نہیں کر سکتے. واضح. لیکن اس بات کو وضاحت میں صاحب انہوں نے شیخ مظفر نے بہت زیادہ مجھے وضاحت کی ہے اس چیز کو سمجھنا، ورنہ بات بس اتنی سی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں صاحب کفایہ اس کی توضیح میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صاحب کفایہ شیخ مظفر کہہ رہے ہیں اگر ہم صاحب کفایہ کی اس بات کو توضیح میں پیش کرنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ متکلم جو کسی کلام کو بیان کرتا ہے تو وہ اپنے کلام کو جو حکم لگاتا ہے یا اپنے جو متکلم جو کلام کرتا ہے تو اپنے کلام کے موضوع کو وہ دو طریقوں سے بیان کرتا ہے. ایک یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم سامع کے لیے، مخاطب کے لیے پہلا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ موضوع کو مکمل طور پر اس کے تمام جزئیات، تمام تفاصیل کے ساتھ جو ہوتا ہے بتانا چاہتا ہے. ایک مقصد اس کا یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی جب وہ بتانا چاہ رہا ہے، متکلم جو ہے مخاطب کے سامنے کوئی موضوع پیش کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی جتنے بھی جزئیات ہیں، الموضوع بما ہو موضوع، تمام کے تمام یہ یعنی یہ کہہ دیں کہ دیکھو میرا موضوع مثلا یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ اس کو بڑھانا ہوگا آپ کو اس جملے میں، یعنی میرا موضوع یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کرتا ہے وہ تمام تر جزئیات، تمام تر تفصیلات کو جو کیا کرتا ہے ذکر کرتا ہے موضوع کے. کیوں ایسا کرنا؟ اس کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ سامع کا ذہن موضوع کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ جائے. اچھا سنیے، وہ بات سنیے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ متکلم کی جو غرض ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ سامع موضوع کی تمام تجزیات، تمام تفاصیلات کو جو سمجھے. نہیں، اس کا موضوع کے مصادیق میں سے کسی ایک خاص مقدار کو بتانا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے، اس خاص چیز کو بیان کرنے کے لیے عام جو کیا کرتا ہے موضوع کو ذکر کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کی مثال جو ہے حدیث میں، اور اکثر یہ حدیثوں میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. آپ حدیث کا مطالعہ کیجیے. سائل آیا، امام سے اس نے سوال کیا مولا سے کہ حضور دم رعاف کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے حالت نماز میں؟ ناک سے جو خون نکل رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میری ناک سے جو خون نکل کے میرے کپڑے پہ لگ گیا، نماز کا کیا ہوتا ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ دیکھیے امام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر درہم بغلی سے کم ہے فلا باس. دیکھیے سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. سوال کیا تھا؟ دم رعاف کے متعلق سے. امام نے جواب کیا دیا کہ اگر درہم بغلی سے کم ہے تو فلا باس. تو اب یہ درہم خون اگر درہم بغلی سے، یہ عام جواب ہو گیا. عام جواب ہوا کہ نہیں؟ جو ہر طرح کے دم رعاف اس کے علاوہ بھی دم کو بھی شامل ہے. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، گرچہ متکلم نے جو کلام کیا ہے عام ہے، لیکن وہ موضوع کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ صرف خاص سمجھانا چاہ رہا ہے، صرف دم رعاف کے ہی متعلق سمجھانا چاہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کا قصد، اس کا غرض بس یہی ہے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ متکلم کبھی کبھی جو کلام کرتا ہے تو اس کا موضوع دو طرح کا ہوتا ہے. ایک موضوع بما ہوا موضوع، صفت تمام کے تمام موضوعات، اس کے علاوہ کہیں اس کے ذہن نہ جائے. دوسرا یہ کہ نہیں، اس کا موضوع کلی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو کوئی خاص فرد ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا کرتا ہے وہ عام اس کو بیان کرتا ہے موضوع کو. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر نحو اول ہے
متکلم جو ہے وہ کلام کر رہا ہے اور موضوع کو، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ مخاطب کو علی نحو الاول سمجھائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہو کہ سامع کا ذہن موضوع کے تمام تر تفصیلات، تمام تر جزیات کو جائے، اس کے علاوہ کہیں اور نہ جائے. تو وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، صاحب کفایہ نے کہا کہ وہاں پر ضروری ہے کہ متکلم جب کلام کر رہا ہے تو وہ تمام تر تفصیلات کو اس طریقے سے بیان کرے کہ وہ کسی چیز کو چھوڑے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب وہاں پر اگر کوئی قدر متیقن ہے، سنیے گا، اب اگر کوئی قدر متیقن ہے اور اس کا مقصد تھا موضوع کی تمام تفصیلات کو بتانا، تو اور تمام تفصیلات کو بیان کرنا مقصد تھا، اور متکلم کیا چاہ رہا ہے کہ نہیں صرف ہم قدر متیقن کو چاہیں، تو اس کو کیا چاہیے تھا متکلم کو کہ اس قدر متیقن کو معین کرے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو چونکہ اس کا مقصد تھا ایک عام موضوع کو سمجھانا، تمام تر موضوعات کی تفصیلات کو سمجھانا، اور اس نے جو بیان کیا ہے وہ تمام تر موضوعات میں شامل ہے، لیکن مقصد صرف قدر متیقن کو سمجھانا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ اس کو چاہیے کہ وہ قدر متیقن کی تعین کے اوپر دلیل پیش کرے، قرینہ پیش کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ سامع چاہے تو کیا کرے؟ اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکے. کیوں اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ وہ اس مقام میں بیان میں ہے کہ وہ اپنے تمام تر موضوعات کی تمام تر جزیات خصوصیات کو بیان کرے، بخلاف نحو ثانی کے. نحو ثانی میں وہی لحم والا مسئلہ ہے، اس کا مقصد موضوع لحم کو نہیں سمجھانا تھا، لحم بقر، غنم اور بقیہ جتنے لحم نہیں، اس کا موضوع کیا تھا؟ ایک قدر متیقن ہے لحم غنم کو. اور کیوں؟ اس لیے اس نے پہلے مقدمات فراہم کیے تھے. تو اس صورت میں کیا کریں کہ اگر اس صورت میں وہ موضوع کو مطلب چھوڑ بھی دیتا ہے، پھر بھی اگر چاہے تو خلاف ورزی کی صورت میں سامع کو کیا کر سکتا ہے؟ عقاب دے سکتا ہے، اور سامع سے پوچھ تاچھ کر سکتا ہے، حجت ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع کیا تھا؟ مکمل بیان کرنا نہیں تھا، اس کا تو شروع سے موضوع کیا تھا؟ لحم غنم کو سمجھانا تھا. فرق دونوں میں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. عبارت تھوڑا اس مطلب کو عبارت سے نکالنا سخت ہے، لیکن مطلب اگر ایک بات ذہن میں اگر بات آ جائے گی تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلی صورت میں دوستوں تو فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں شروع سے متکلم کا مقصد ہی یہ ہے کیا کہ وہ موضوع کو مکمل طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہے. تو جب بھائی آپ مکمل طور پر سمجھانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کیسے خاص لے سکتے ہیں؟ اب اگر آپ خاص لے رہے ہیں تو آپ کو جو قدر متیقن کو قرینہ قائم کرنا، اور اگر سامنے نہیں سمجھ رہے ہیں قدر متیقن کو تو آپ عقاب نہیں کر سکتے، آپ سوال نہیں کر سکتے اس سے. لیکن دوسری صورت میں کہ شروع سے اس کا مقصد کیا ہے؟ قدر متیقن کو سمجھانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب گرچہ وہ مطلق لفظ استعمال کر رہا ہے، موضوع مطلق چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اس کا مقصد شروع سے لحم غنم سمجھانا تھا، تو گرچہ اس نے اشتر لحم کہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ لحم. تو اب دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب کفایہ کا مسئلہ دوسری صورت میں ہے. دوسری صورت میں جب متکلم کا مقصد تمام موضوعات کو بیان کرنا نہ ہو بلکہ قدر متیقن کو بیان کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اب اگر اطلاق سے تمسک کرنا ہے تو یہاں پر قدر متیقن کی نفی ہونا ضروری ہے. واضح انشاءاللہ؟ عبارت دیکھیے. کہنے کہ القدر المتيقن في مقام التخاطب الاول ان الشيخ المحقق صاحب الكفايه اضاف الى مقدمات الحكمه مقدمه اخرى غير ما تقدم. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صاحب کفایہ نے گزشتہ مقدمات کی نفی کی ہے، نہیں، گزشتہ مقدمات کے ساتھ پلس ان دو کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی غیر ما تقدم کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ ان کی نفی کر دی اور کہا کہ یہی دونوں مقدمات ایک میں نہیں. اور دلیل کیا اس بات کی؟ دیکھیے کہہ رہے اضافہ کیا انہوں نے، سمجھ رہے؟ اور یہ کیا اضافہ کیا ہوا ہے؟ یا اللہ یکون ہونا کا قدر متیقن فی مقام التخاطب والمحاورہ. خبار کہتے ہیں بات کرنے کو. تو کہہ رہے جب متکلم کلام کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، تو اس وقت قدر متیقن کا نہ ہونا ضروری ہے اصالۃ اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے. وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ وُجُودُ الْقَدْرِ مُتَيَقَّنٍ خَارِجًا فِي تَمَسُّكِ بِالْإِطْلَاقِ. ہاں کہہ رہے کہ اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے اگر قدر متیقن فی مقام الخارج ہے تو گرچہ رہا کرے، لیکن اس سے تمسک بالاطلاق میں کوئی حرج نہیں ہوگا. جو چیز مانے ہے تمسک بالاطلاق سے وہ کیا ہے؟ وہ قدر متیقن فی مقام التخاطب والمحاورہ ہے. واضح انشاءاللہ؟ خارج کا کیا ہے تو بتایا ہم نے. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اضافہ کریں گے کیا؟ کہہ رہے کہ اگر معیار یہ ہو جائے، معیار قدر متیقن فی المقام خارج ہو، کیا اس کو نفی کا دلیل ہونے نہیں ہے، لیکن اس کو آپ کو اس کے آگے آپ کو ایڈ کرنا ہے. کہہ رہے کہ اگر معیار
انتفاع قدر متعین فی مقام خارج ہوگا تو بھائی اس طریقے سے دنیا میں کبھی اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کوئی ایسا مطلق نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے جو کیا ہے مناسبت حکم اور موضوع کو جو آپ لحاظ کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا ضرور قدر متعین حتماً فرض کر دیں گے. واضح ومرجع ذلك الى وجود القدر متعین فی مقام محاورہ یکون بمزید غیر لفظیہ. اب کہنے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں اس کی نفی کر رہے ہیں، منع کیوں کر رہے ہیں اس سے کہ مقام تخاطب میں قدر متعین کا نہ ہونا ضروری ہے تمسک بالاطلاق کے لیے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اگر مقام تخاطب میں سنیے گا، اگر مقام تخاطب میں ٹھیک ہے قدر متعین ہوگا اور قدر متعین مطلق نہیں، قدر متعین فی مقام تخاطب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا وہ قدر متعین قرینہ لفظیہ کے مانند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور قرینہ لفظیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے یہ کہا جائے کہ کہا گیا اکرم عالمن عادلن، تو اب یہ عادلن کی قید عالم کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام علماء کا احترام مولا چاہ رہا ہے نا. تو گویا کہ مطلب اکرم عالمن عادلن میں اور قدر متعین کے ہوتے ہوئے میں کوئی فرق نہیں. بس فرق کیا ہے کہ ایک میں عادلن کا لفظ استعمال کیا ہے اور دوسرے میں عادلن کا لفظ استعمال نہیں کیا، مگر قرینہ بہرحال ذکر ہے، قرینہ حالیہ اس کو کہہ لیجیے آپ. واضح؟ ہاں. تو جس طریقے سے قرینہ لفظیہ میں صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہمیں ہر عالم کا احترام نہیں، عادل کا چاہیے، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہر گوشت نہیں چاہیے بلکہ لحم غنم چاہیے. واضح؟ یعنی اس کو بدل کر یہ مثال آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ کہے مولا کہ اشتری اللحم الغنم، ٹھیک ہے، اس میں اور مقام تخاطب میں ہوتے ہوئے قدر متعین کا یہ کہنا صرف اشتری اللحم، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ پہلے سے اس کو سمجھا رہا تھا غنم کے فائدے تو اشتری اللحم کہنا اور اشتری لحم الغنم ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بس فرق کیا ہے کہ ایک میں قرینہ لفظی لفظاً ذکر ہے اور ایک میں لفظاً ذکر نہیں لیکن مقام تخاطب میں بہرحال موجود ہے. واضح ان شاء اللہ. بولے فلا يناقض للظهور للفظ ظهور فی الاطلاق مع فرض الوجود. تو جب قدر متعین موجود ہے تو قدر متعین کے ہوتے ہوئے کلام کا ظہور اطلاق میں نہیں ہوگا. جس طریقے سے دیکھیے، جس طریقے سے کیا ہم نے فرض کیا اشتری اللحم الغنم کے ہوتے ہوئے لحم کا اطلاق بقر میں نہیں ہوگا، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اشتری لحم کا اطلاق بھی لحم بقر میں نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قدر متعین کے مقام تخاطب موجود ہے. تو یہ بات ہو گئی کس کی؟ صاحب کفایہ کی. وَلِتَوْضِيحِ الْبَحْثِ نَقُولُ. ٹھیک ہے، اب یہاں سے وضاحت کر رہے اسی بات کی. مسئلہ بس وہی ہے جو آپ سمجھ گئے، اسی کو توضیح اپنے الفاظ میں دے رہے صاحب شیخ مظفر. وہ یہ کہہ رہے کہ اِنَّ قَوْنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يَتَصَوَّرُ عَلَى الْأَحْوَالِ. متکلم جو مقام بیان میں ہوتا ہے تو اس کو ہم دو صورتوں سے تصور کر سکتے ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع، کہ متکلم جب کلام کر رہا ہو تو وہ اپنے حکم کا جو موضوع ہے، کیا موضوع ہوتا ہے محمول ہوتا ہے، موضوع ہے حکم ہے، ایک ہی بات ہے. یعنی کہ حکم کا جو موضوع ہوتا ہے، موضوع حکم کو بیان کرنے کے صدد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش میں ہوتا ہے. اور کون سے موضوع حکم؟ بے تمام ہی، کہ مکمل طور پر موضوع حکم کو چاہ رہا ہے کہ وہ سامع کے ذہن میں بٹھا دے، یعنی تمام تر جزیات، تمام تر شرائط اس طریقے سے کہ بس سامع یہ سمجھ جائے کہ بس اس متکلم کے لیے موضوع فقط یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک صورت یہ ہے. تفسیر کر رہے ہیں کیا مطلب؟ تمام موضوع کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ بأن يكون غرض المتکلم يتوقف على ان يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع. ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھائے مخاطب کو اور اس کو سمجھائے، اس کو بیان کر دے مخاطب کے لیے کیا کہ وہ اس کے حکم کا جو تمام موضوع ہے وہ تمام موضوع بیان کرنا چاہ رہا ہے. وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُوَ تَمَامُ مَوْضُوعِهِ لَا غَيْرُ. وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُوَ تَمَامُ مَوْضُوعِهِ لَا غَيْرُ. اب یہ لا غیر ہی کا اضافہ ضروری ہے. ہاں، یعنی یہ سمجھا دے اسے کہ بھائی ہم جو کلام کرتے وقت جو موضوع ہم نے استعمال کیا ہے ہمارے لیے بس یہی موضوع ہے، ولا غیر ہی، اس کے علاوہ اور ٹھیک ہے. اب یہاں پر بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر تھوڑا آپ کو اضافہ کرنا ہوگا. اب یہ کر دیتے ہیں، کیا کہا ان کا متکلم کیا چاہ رہا ہے کہ تمام موضوع کو بیان کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب متکلم کیا خود چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ موضوع تو سمجھ لیجئے عالم تھا تمام کچھ، اور وہ خود چاہ رہا ہے کہ صرف عالم عادل کا احترام ہو. تو صاحب کفایہ نے کیا کہا؟
کہا کہ ایسا وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے چاہیے کہ وہ کیا کرے. اب اگر وہ اب وہ کیا کرے, اس نے اس طریقے سے بیان کیا کہ اس کا موضوع عالم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہ کیا رہا ہے, عادل. تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا کر سکتا ہے وہ, کہہ رہے نہیں, اگر وہ عادل کا مراد لینا چاہے تو وہ مخل بالغرض ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا غرض, اس کا مقصد عادل کا احترام تھا تو اس کو بتانا چاہیے تھا. وہ اللہ خان واضح. تو یہاں ایک صورت. دوسری صورت کیا ہے, یکون المتکلم فی صدر بیان تمام الموضوع حکم آخر. متکلم یہاں پر موضوع حکم کو واقعاً بیانا چاہ رہا ہے. دیکھیے ایک مطلب اشتری اللحم, لحم موضوع ہے, ٹھیک ہے, لحم موضوع. ابھی لحم کا اگر آپ صرف تصور کریں تو لحم میں تمام لحم کی اقسام شامل ہیں, ٹھیک ہے, مگر متکلم اشتری لحم کہہ کے واقعاً کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, لحم غنم کو. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہہ رہا ہے لحم اور سمجھانا چاہ رہا ہے لحم غنم. ہم نے کیا کہا کہ چونکہ اس سے پہلے اس نے مقدمات بتائے, ٹھیک ہے, مقام تخاطب واضح انشاءاللہ. ہاں, وَلَوْ لَمْ يُفْهِمُ الْمُخَاطَبْ أَنَّهُ تَمَامُ الْمَوْضُوع, اگرچہ مخاطب نہ سمجھے کہ یہ تمام موضوع ہے, فَلَيْسَ لَهُ غَرَضٌ إِلَّا بَيَانُ ذَاتِ مَوْضُوعِ الْحُكْمِ بِتَمَامِهِ. تو یہاں پر متکلم کی غرض کیا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ذات موضوع کو بیان کر دے, حتی یحصل من المکلف الامتثال, تاکہ کیا ہو, تاکہ مکلف ذات موضوع کو سمجھنے کے بعد وہ کیا کرے, امتثال کر سکے. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مکلف تفصیل موضوع بحدود, گرچہ مکلف کیا ہو, اس موضوع کی تفصیلات اور تمام جزئیات اور شرائط کو نہ سمجھے, مگر کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ذہن اور بقیہ ادھر جائے نہ جائے, ہمارا مقصد لحم کہہ کے لحم غنم. ایک صورت یہ ہوتی ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. آپ کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ عَلَى النَّحْوِ الْأَوَّلِ, اگر وہ پہلی والے قسم میں چاہتا ہے کہ تمام موضوع کو بیان کرے, تو کہہ رہے ہیں فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ وُجُودَ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ فِي مَقَامِ الْمُحَاوَرَةِ لَا يَضُرُّ فِي ظُهُورِ الْمُطْلَقِ فِي إِطْلَاقِهِ. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جب اس کا مقصد کیا تھا, تمام موضوع کو بیان کرنا, بے وصف تمام بے وصف تمام, ٹھیک ہے, نہیں یہ اضافہ کرنا ہوگا, نہیں اور کچھ نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر قدر متیقن کوئی ہے بھی, تو کہہ رہے ہیں پھر بھی مکلف چاہے, سامع چاہے تو یہ ساتھ اطلاق جاری کر سکتا ہے, تمسک بھی اطلاق کر سکتا ہے. فیجوز تمسک بھی اطلاق. نہیں سن رہے جی؟ ہاں, اچھا سنیے, کیوں آپ سوال جان رہے تھے بھائی, یہاں پر قدر متیقن ہے, آپ قدر متیقن کے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ تمسک بالاطلاق کر سکتا ہے, یعنی عادل کے ہوتے ہوئے, وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں عادل کے ہوتے ہوئے عالم کا احترام کرے گا. ایسا کیوں ہے؟ لأنه لو كان القدر دلیل لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب, اس لیے کہ اگر قدر متیقن جس کو آپ کہہ رہے ہیں قدر متیقن عادل, اگر عادل تمام موضوع ہوتا تو کیا متکلم کو چاہیے تھا کہ وہ بیان کرتا, اور چونکہ اس نے عادل بیان کرتے وقت عادل کا استعمال ہی نہیں کیا, قدر متیقن کا کوئی اشارہ ہی نہیں کیا, جبکہ اس کا مقصد کیا تھا, تمام موضوع بے وصف تمام کو بیان کرنا تھا. اب اس نے نہیں بیان کیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عالم کا احترام کرے گا. سمجھ گئے, یعنی عادل کا احترام نہیں کرے گا, یہ کہ نہیں کرے گا, مثلا یہ کہ قدر متیقن کو فرض نہیں کرے گا. اگر فاسق کا بھی احترام کرے تو وہ اس نے امتثال کیا ہے. سمجھ رہے, عالم تو بہرحال کرے گا, عادل کرے گا. ہاں, وترک البیان اتکالا علی وجود القدر اقبال. ہاں, اب یہاں پر کیا ہے, اب وہاں پہ کوئی متکلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہاں پہ تو قدر متیقن تھا, ہم نے اس کا ارادہ کیا تھا, تو کہنے کہ نہیں, اگر ہاں آپ قدر متیقن کو مراد نہیں لے سکتے گرچہ موجود ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا موضوع تمام موضوع تھا, بے وصف تمام تھا. آپ تمام تر صفات, تمام تر شرائط کے ساتھ بتانا چاہ رہے تھے, اور آپ نے اضافہ یہ کیا تھا کہ موضوع بس یہی ہو اور اس کے علاوہ نہ ہو. بھائی جب عالم ہے تو پھر عالم ہے, عادل نہیں ہونا چاہیے. لأنه لا يكون مجرد ذلك بیان لکونه تمام. ٹھیک, یہ ایک صورت. وإن كان المتكلم في مقام بیان على نحو ثانی, ہاں اگر نحو ثانی کے اعتبار سے ہو, کیا یعنی اس کا موضوع, اس کا مقصد بیان کرنا, موضوع بے وصف تمام نہیں ہے,
بلکہ ہاں موضوع بیان کرنا ہے. اور اصل کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ واقعی طور پر جو یعنی کیا مطلب ہے، اس والی مثال میں اگر دیکھیں تو عالم عادل کا احترام چاہتا ہے، اور اس غنم والی مثال میں تو لحم غنم چاہتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكْتَفِي بِوُجُودِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ. تو کہنے کہ گرچہ موضوع عام ہے لیکن عام موضوع کے ساتھ ساتھ وہاں پر قدر متیقن بھی ہے. ٹھیک ہے. مقام تخاطب میں لبیان موضوعات میں مادہ مانه ليس له غرض الا يفهم. اب چونکہ اب یہ کہ مسئلہ اس کے غرض کا ہے متکلم کے، چونکہ وہاں پر غرض تمام بے وصفی تمام تھا، یہاں پر تمام بے وصفی تمام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا اصل شروع سے مقصد ہی کیا ہے؟ قدر متیقن کو بتانا ہے. الا يفهم ذات الموضوع بے تمام ہی، لیکن ہاں لیکن لا بے وصفی تمام. وہاں پہ ذات موضوع بے وصفی تمام تھا، یہاں ذات موضوع بے وصفی تمام نہیں ہے. اے یفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع یعنی خارج گرچہ یعنی مفہوم کے اعتبار سے الگ ہو لیکن مصداق میں ایک ہو. وبذلك يحصل تبلیغ المکلف ويمتصل في الموضوع الواقعی. تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ بس گرچہ اس نے موضوع عام کہا، اشتری لحم کہا، لیکن اس کے باوجود بھی مکلف تک تبلیغ ہو جائے گی کس کی؟ موضوع واقعی کی. اور اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ امتثال کرے کس کے؟ موضوع واقعی کے، قدر متیقن کے. کیوں؟ لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورہ، اس لیے کہ یہی قدر متیقن ہی کو سمجھانا اس کا مقصد تھا مقام محاورہ اور مقام تخاطب میں. ولا يجب في مقام الامتثال ان يفهم ان الذي فعله هو تمام الموضوع او الموضوع اهم منه من غيره. اور اس کے لیے واجب نہیں ہے، کس کے لیے؟ مکلف کے لیے، کہ وہ مقام امتثال میں یہ سمجھے کہ الذی فعلہ کہ جو اس نے انجام دیا ہے وہی تمام موضوع ہے، یا موضوع وہ ہے اور اس کے علاوہ ہے. نہیں، بلکہ اس کا مقصد تو اصلا موضوع کو بیان کرنا ہی نہیں تھا، اس کا مقصد تھا موضوع واقعی کو بیان کرنا، جو کہ قدر کرے. بات تھوڑی سی اگر مشکل ہے تو آپ مثال سے سمجھیے. کہہ رہے مثلا لو قال المولا اشتری اللحم، مولا نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ لحم دیکھیے محل شاہد یہ کہ لحم نے یہ مطلق ہے، اس کا اطلاق پایا جاتا ہے. لحم کے تمام جو اصناف ہیں سب میں یہ وسعت ہے اس کے اندر. وکان القدر متیقن فی مقام المحاورہ هو لحم الغنم. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے اس کے بارے میں بتایا. وکان ہوا تمام موضوع وہی واقعہ. ٹھیک ہے. اور یہی لحم غنم ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام موضوع تھا واقعہ. یہ کون سی صورت ہے؟ پہلی دوسری؟ یہ دوسری صورت ہے کہ تمام موضوع واقعہ تھا. فإن وجود هذا القدر المتيقن کاف لانبعاث المکلف وشرائه للحم الغنم. تو کہ بس یہی قدر متیقن کا ہونا مقام محاورہ میں، مقام تخاطب میں، بس یہی کافی ہے کیا؟ کہ مکلف جو ہے وہ انبعاث کرے یعنی حرکت کرے، چلا جائے اور کیا کرے؟ اور وشرائه للحم الغنم، اور ہر گوشت کو نہیں، بقر کو نہیں، دجاج کو نہیں، بلکہ لحم غنم کو خریدے. گرچہ اس نے کیا کہا؟ اشتری لحم کہا، لیکن بس اشتری لحم کہنا ہی چونکہ یہاں پہ قدر متیقن مقام تخاطب میں ہے وہی کافی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کہے کہ اشتری لحم الغنم. واضح؟ فإن کیوں فيحصل موضوع حکم المولا. تو اس طریقے سے حکم مولا کا جو موضوع ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے لحم غنم، صرف لحم نہیں ہے. فلو ان المولا ليس له غرض اکثر من تحقیق موضوع حکمه فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقیق غرضه ولبيانه. ہاں کہنے پس اگر فلو ان المولا ليس له غرض اکثر من تحقیق موضوع حکمه، اگر مولا کا مقصد، مولا کی غرض جو ہے وہ موضوع حکم سے زیادہ، موضوع حکم سے ہٹ کر کچھ اور بیان نہ کرنا ہو، بلکہ واقعاً اس کا مقصد یہ تھا کہ موضوع حکم کو بیان کرے وہ قدر متیقن، تو کیا فیجوز الاعتماد علی القدر متیقن. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قدر متیقن پر اعتماد کر لے. ٹھیک ہے. لتحقیق غرض ہی ولی بیان ہی، تاکہ اس کی جو غرض ہے، اس کا جو بیان ہے وہ مکمل ہو سکے. ولا يحتاج الى ان يبين انه تمام الموضوع. ہاں یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موضوع بے وصف تمام، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہی میرا موضوع ہے اور اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں. ہاں لیکن ہاں اب تو صرف پہلی صورت اما لو کان غرضه اکثر من ذلك، لیکن نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لحم غنم نہیں تھا، بلکہ اس سے ہٹ کر یعنی کیا وہ چاہ رہا تھا کہ موضوع واقعی نہیں ہے بلکہ موضوع سے ہٹ کر موضوع بے وصفی تمام ہے. بے انکان غرض و عین المکلف تحدید الموضوع بے تمام ہی، کہ موضوع کو کیا کرے وہ بے تمام ہی سمجھائے.
یعنی بصفت تمام. تو کہ فلا يجوز له الاعتماد على قدر متيقن. اس صورت میں کیا قدر متيقن پہ اعتماد نہیں کر سکتا, تکیہ نہیں کر سکتا, اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہاں پہ قدر متيقن ہے لہٰذا ہم گرچہ ہمارا موضوع وہ تھا تو اس پہ تمام بیان کرنا تھا لیکن ہم قدر متيقن پہ اعتماد کریں نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا کرے گا تو کیا ہوگا لکان مقلا بغرضه فاذا لم يبين واطلق الكلام. اب اگر متکلم نے کیا کیا, بیان نہیں کیا اپنے موضوع کو, اور کلام کو یوں ہی چھوڑ دیا, تو کیا ہوگا استکشف ان تمام موضوع هو المطلق الشامل للقدر المتيقن. تو پہلی صورت اگر مقصد بیان کرنا ہے موضوع بوصف تمام اور اس نے کلام کو مطلق چھوڑ دیا, تو اب یہاں پر کوئی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قدر متيقن ہم چاہ رہے نہیں, بلکہ یہاں پہ استکشاف کیا ہوگا قدر متيقن و ما غیرہ. تو یہاں پر کیا ہوگا عالم والی مثال میں عادل مع الفاسق, سب کو احترام کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. کہ اذا عرفت هذا التقرير فينبغي ان نبحث عما ينبغي للامر ان يكون بصدد بيانه هل انه على النحو الاول او الثاني. کہ اگر آپ یہ تقریر جو ہم نے ذکر کی اگر یہ واضح ہے آپ پر تو ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ عامر جب امر کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ جب امر کر رہا ہو تو موضوع کے بیان میں آیا وہ علی نحو طریق اول کرے یا ثانی, ٹھیک ہے, یعنی موضوع بوصف تمام کرے یا فقط نہیں بس موضوع واقعی کو بیان کرنا ہی کافی ہوگا. کہ والذی یظہر من الشیخ صاحب الکفایہ انه لا ينبغي من العامل اکثر من نحو ثانی. کہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ حکم کر رہا ہو تو موضوع کو بوصف تمام ہی بیان کرنا چاہے, نہیں, دوسری صورت میں بھی اگر امر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں نظرا الی انه اذا كان بصدد بیان موضوع حکمہ حقیقتا کفاه ذلك لتحصیل مطلوب وهو الامتثال. تو کہ اگر کیوں صاحب الکفایہ نے کہا کہ اگر متکلم کا مقصد یہ ہے کہ جو سامع ہے, سامع وہ کیا کرے, وہ امتثال کرے حکم کا, تو اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے کافی ہے کہ وہ دوسری طریقے سے جو نحو ثانی ہے اس طریقے سے عمل کر دے اور اپنے موضوع کو مقصد کیا ہو کہ موضوع واقعی کو بیان کرنا ہو, وہ ایسا کر سکتا ہے. کیوں, اس لیے کہ دوسری صورت میں کیا ہے موضوع واقعی کو بیان کرنا مقصد ہے, نہ کہ موضوع وصف تمام. ولا يجب عليه مع ذلك بیان انه موضوع بانه تمام موضوع یہ بیان کرنا اس کے لیے ضروری نہیں. کیوں اس لیے کہ اچھا کیوں ایسا ہے, کہہ رہے کہ اصل مقصد تو سامع کا امتثال ہے نا. کہہ رہے صاحب کفایہ کہ دوسرے طریقے سے بھی امتثال ہو جا رہا ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ اس طریقے سے کہ موضوع کو دماغ ہو موضوع اور تمام اجزاء اور شرائط کو بیان کریں, دوسرے سے بھی کام ہو جا رہا ہے تو کافی ہمارے لیے, اس لیے کافی بات نا. اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورہ. لیکن ہاں کہ اگر قدر متيقن فی مقام المحاورہ ہو, ٹھیک ہے, جیسے وہی ہم نے سے پہلے کہا تھا کیا فضیلت اس نے بیان کی تھی, مثلا وکان تمام الموضوع هو المطلق, اور تمام موضوع کیا ہے مطلق ہے, اور قدر متيقن موجود ہے مقام محاورہ میں, تو فقد یظن المکلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع. تو ہو سکتا ہے کہ مکلف یہ سمجھے, سامع یہ سمجھے کہ تمام موضوع کیا ہے قدر متيقن ہے, ٹھیک ہے. وَإِنَّ الْمَوْلَى أَطْلَقَ كَلَامُهُ اعتمادا علی وجود القدر المتيقن. مولا نے اس لیے کہا کہ چونکہ اعتماد کیا ہے قدر متيقن کے اوپر, اس لیے اس نے وہ کر دیا. فَإِنَّ الْمَوْلَى دَفْعًا لِهَذَا الْوَهْمِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ تَمَامُ الْمَوْضُوعِ. تو اب چونکہ یہاں پر ابہام اس طرح کا ایک وہم کی گنجائش پائی جا رہی ہے, اس لیے مکلف کو چاہیے کہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے سامع کے ذہن سے وہ کیا کرے, وہ یہ کہے کہ موضوع جو ہے وہ کیا ہے مطلق ہے, اس طریقے سے بوصف تمام ہے, تاکہ یہ گنجائش نہ رہ جائے قدر متيقن. وإلا, اور اگر نسخ نہیں کر رہا ہے اب پہلی صورت والی کی ضرورت ہوگی, اب نحو اولا کی ضرورت ہوگی. کہہ رہے کہ اس کے باوجود بھی وہ نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر قدر متيقن ہے, اور جبکہ اس کا مقصد کیا ہے قدر متيقن کو سمجھا رہے ہیں, تو کیا ہوگا لکان مخلا بغرضه. ومن هذا ينتج انه اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة واطلق الموضوع. اس سے ہم یہ سمجھے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر مقام تخاطب میں قدر متيقن ہو اور مولا نے کیا کیا کلام مطلق کیا بیان کیا, تو کیا ہوگا ولم يبين انه تمام الموضوع, اور اس نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ یہی تمام موضوع ہے. فإنه يعرف انه موضوع هو القدر المتيقن. تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ موضوع کیا ہے قدر متيقن. ہاں جہاں اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا موضوع بوصف تمام ہے, تو وہاں پر قدر متيقن موضوع نہیں ہوگا, ٹھیک.
هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه ولكن شيخنا النعيمي على ما يذهب من التقريرات لم يرتضي. کہ یہی چیز جو ہے وہ شیخ آخوند نے اپنی کتاب کفایہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور شیخ نعینی البتہ اپنی تقریرات میں اس سے راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. والاقرب الى الصحہ ما فی الکفایہ. مصنف کہہ رہے کہ اگرچہ ہم نے دونوں کی باتیں پڑھی ہیں تو ہمارے نزدیک جو صحیح ہے وہ صاحب کفایہ کی بات ہے، لیکن اب یہ کہ ہم صاحب ان کی موقع نعینی کی بات کو ذکر کر رہے ہیں ان کے اشکال کو، اور پھر ہمارا جو اشکال بنتا ہے ان پر یہ ذکر کریں، یہ اس کتاب کے منافی تطویل بلا قائم ہو جائے گا. السلام علیکم.